رزق کے ڈھیر لگا دینے والی ایک خوبصورت تسبیح کا وظیفہ، ایک انتہائی خوبصورت تسبیح. میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، اس کے اندر، اس کے پہلے حصے کے اندر ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور دوسرے حصے کے اندر اپنی عاجزی کہ اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. تو اللہ کی حمد اور جو معافی کا طلب کرنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ایک مطلب اس سے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ اس تسبیح کا جو ہے نا وہ کچھ سرور اور کچھ سکون ہی اور ہے. جو لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں نا، مقصد آپ کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب دولت اور پیسہ اور رزق. آج کا مسلمان اوبیسلی آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ ہی مال کا ہے، اور اسی سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مشکل کا حل اسی کے اندر ہے. لیکن یہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو اس کے جو اللہ کے جتنے نبی گزرے ہیں، ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی امت میں سے ہمیں، تو انہوں نے مال دولت کو تو کبھی پسند نہیں کیا. چاہتے تو کیا کچھ ان کی آل کے لیے اور ان کے لیے کیا نہیں ہو. زمین و آسمان کے خزانے تھے ان کے پاس، ایسی بات نہیں تھی، کبھی پسند نہیں کیا مال کو. لیکن امت جو ہے وہ مال. لیکن یہ بھی تسبیح آپ کو اس لیے خوبصورت تسبیح کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کے دونوں مسئلے حل ہوں گے. کیا اللہ اس سے راضی ہوگا، آپ کی آخرت کا بندوبست بنے گا، آپ کو دین پہ چلنے کی توفیق ہدایت بھی ملے گی، اور جب اللہ راضی اور خوش ہوگا تو آپ کا رزق جو ہے وہ اس کے تو ڈھیر لگا دے گا اللہ پاک. یہ تو ایک انتہائی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی کام ہی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی رزق کا مسئلہ ہے. جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا نا، تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا چیز ایسی ہوگی جو آپ اللہ سے طلب کریں اور آپ کو نہ دیں. اللہ آپ کو بغیر طلب کیے بھی دے گا آپ کو. تو اس تسبیح کو جو ہے وہ عادت بنا لیجئے. یا تو اس کا یہ ہے کہ میں تو پرسنلی اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا قائل ہوں. لیکن اگر زیادہ وقت نہ ہو تو کم سے کم ایک تسبیح صبح فجر کے بعد اور ایک شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. ایک بار اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں. ایک تسبیح صبح پڑھ لیں، ایک تسبیح شام. لیکن یہ نہ مجھ سے کہیے گا کہ 5 دن اور 4 دن یا 3 دن ہفتہ کرنے کے بعد کہ شاہ صاحب کیا کچھ بنا نہیں. پلیز بی سیریس. دین کا کام ہوتا ہے نا، سنجیدہ لوگوں کا کام ہے. آپ کے مسائل نو ڈاؤٹ بہت ہیں، لیکن اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہیں. جب آپ گردن تک کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے. شاید اللہ پاک نے آپ کی آنکھ کھلنے کے لیے پریشانی دی ہو، تو اب اگر کھلی گئی ہے تو تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں اور استقامت رکھیں کسی بھی کام پہ. کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ شروع کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ، تو اس پہ تھوڑی استقامت دکھائیں، تھوڑا ٹائم دیں، اور پھر وہ چیز آپ کے جو ہے وہ کام آنے لگے گی، وہ آپ کے حالات میں بہتری آئے گی. یہ کیونکہ بات تو ہاں اللہ قبول کرنے والا ہے اگر آپ کی سچائی، آپ کا مخلص پن بہت زیادہ ہوگا، خلوص زیادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے کے اندر بھی خوش ہو جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی نیکی سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ بغیر کسی ریاکاری کے دل کے خلوص کے ساتھ ایک کانٹا بھی راستے سے ہٹاتے ہیں اور وہ اللہ اس کو قبول کر لیتا تو زندگی بدل جاتی ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہی لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو ولایتیں عطا کر دیں، اللہ کے ولی بن گئے، تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایسی نیکی جو آپ کی پھر قبول ہو جائے. تو جتنی خلوص سے آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی اس نفلی عبادت کو اللہ قبول کرے گا. لیکن فرائض کی ادائیگی کے بعد تو تھوڑا حوصلہ رکھا کریں، جلد بازی نہ کیا کریں. یہ تصویر بہت خوبصورت ہے، اسے اپنے ضرور زندگی کا حصہ بنائیں. اور باقی اگر 21 دن یا 41 دن کچھ دن تو اس کو آپ کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ واقعی رزق کے ڈھیر لگتے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلوں کو آسان کرے جی. ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا.